انتہائی ممنون اور مشکور ہاں کہ رب ذوالجلال نے محض اپنی توفیق نال سانو دین دیاں چند گلاں سناون واسطے اپنے گھر دے اندر جمع کیتا ہے۔ الحمدللہ دعا گو ہاں اس رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر کہ انہاں مختصر گھڑیوں دے اندر حق تے سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بیان تو بعد میں سمیت سارے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کل رات میرے والد محترم نے ایک ویڈیو دکھائی، مینوں بڑا دکھ ہویا، بڑا افسوس ہویا کہ کس طرح دشمن اساں مسلماناں دے نال کھلواڑ کر رہے ہیں۔ وہ ویڈیو میرے کول بھی موجود ہے، کوئی ویکھنا چاہے تو بیان تو بعد میں دکھا سکتا بطور ثبوت۔ انڈیا دے ایک بندے نے قرآن تیار کیتا بقول اس دے، اور 26 آیات کو خارج کر دیتا، باقاعدہ کتاب بھی لکھا ہے کہ اے اصل قرآن ہے، اور معاذ اللہ 26 آیات سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کفر مباشر معاذ اللہ انہوں نے آپ داخل کی تھی۔ باقاعدہ ویڈیو بنا کے سامنے صفحہ پاڑیا اس نے کہ ایک 26 آیات میں خارج کر دیتا۔ فکر دا مقام ہے دوستو، ساڑھا 100% ایمان ہے کہ اس قرآن دے اندر اج تک نہ کوئی تبدیلی کر سکے، نہ قیامت تک کوئی مائی دلال اس کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے۔ اج تک جنہوں نے بھی کوشش کی تھی، اللہ کریم حالات یہو جہ بنا دیتے کہ وہ نیست و نابود ہو گئے۔ قرآن اج بھی ساڑھے کول اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے، کیونکہ خود اللہ کریم نے اعلان کیتا انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر نو، اس قرآن نو نازل بھی اساں آپ کیتا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت دا ذمہ بھی اساں آپ اٹھایا۔ سب تو پہلے سبق دے اندر میں عرض کیتا مامون الرشید دا قصہ، او جڑا دانش مند بندہ جس کوشش کی قرآن تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیتا، جتیاں لگیاں اس بندے۔ میں ممبر رسول تے بہ کے پورے یقین نال اپنے رب تے یقین کر کے گل آکھ رہا، جس طرح اس بندے نو جتیاں لگیاں انشاءاللہ اے بندہ اور اس تو علاوہ جنہ لوگوں بھی کوشش کی تھی، اللہ ضرور انہاں لوگوں کو ذلیل تے رسوا کرے سی، کیونکہ اس قرآن دی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک آپ لیا۔ قرآن مقدس اللہ دی سب تو آخری کتاب ہے،
اس کتاب تو بعد قیامت تک اور کوئی کتاب نہیں آتی۔ اور قرآن دا خاصہ ہے کہ ایک قرآن محفوظ ہویا سینے تو سینے تک بھی، کتابی شکل کے اندر بھی موجود ہے، مگر اس قرآن دی خاصیت ہے جڑی اور کسے آسمانی کتاب کو حاصل نہیں، کہ ایک قرآن اللہ نے سینے کے اندر محفوظ کیا، اور سب تو پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہویا۔ سورہ شعراء کے اندر فرمایا نزل بہ الروح الامین، کہ اس نو جبرائیل امین لے کے نازل ہوئے، علی قلب کا، میرا سوہنا تیرے دل تے۔ اور ایک خاصیت اور کسی کتاب کو حاصل نہیں۔ اسی وجہ تو انہاں کتاباں کے اندر رد و بدل ہو گیا، تغیر ہو گیا، لیکن ایک کتاب جس طرح آج تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، آج بھی ساڑھے کو اسے اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ قرآن مقدس دا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک دفعہ لوح محفوظ تو آسمان دنیا تک بیت العزت دے اندر اکٹھا نازل ہویا، اور دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مبارک تے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے کے اندر نازل ہویا۔ پہلی مرتبہ نزول او بھی رمضان دے اندر لیلۃ القدر وچ ہویا، اور دوسری مرتبہ نزول دا آغاز بھی لیلۃ القدر دے اندر ہویا۔ خود قرآن دے اندر اللہ کریم فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پہلے سپارے کے اندر سورہ دخان کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی، وحی دے آمن تو پہلے ہی اللہ دے پیارے پیغمبر کو سچے خواب آمن شروع ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات دے ٹائم جڑا خواب ویکھن ہا او ضرور پورا ہو گئے۔ حالت بیداری دے اندر بھی اس واقعے نو میرے آقا اپنی انہاں جاگدیاں اکھاں نال ویکھدے ہیں۔ آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل ذرا اکتا گیا، تھک گیا اس دنیا دی رنگینیاں کو، الگ ہو کے رہن لگے غار حرا دے اندر جا کے۔ 35 سال دی عمر وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا دے اندر وجنا شروع ہو گئے، کئی راتاں جا کے اٹھے عبادت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک جس وقت ہوئی 40 سال، عبادت کے اندر میرے آقا مصروف غار حرا کے اندر فرشتیاں دا سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کے آ گیا۔ ذرا انداز سنو، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کے آئے اللہ دی طرفوں، اللہ دا پیغام لے کے آئے اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف۔ آ کے فرشتہ دا سردار حضرت جبرائیل آکھ دے اقرا، او اللہ دا سونا پیغمبر، اللہ دا سونا بندہ عبداللہ دا در یتیم، آمنہ دا لال،
میں کیویں پڑھاں دنیا دے اندر میرا تک کوئی استاد کوئی نہیں میں کسے کولوں پڑھیا کوئی نہیں میں کیویں پڑھاں جبرائیل امین علیہ السلام نے میرے آقا نو سینے نال لایا سینے نال لا کے دبایا تے دبا کے چھوڑیا تب تک دے اقرا او سونیا پڑھ تو اللہ دے پیارے پیغمبر وقت کو جواب دیتا ما انا بقاری میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں کیویں پڑھا دوسری مرتبہ فرشتے نے سینے نال لا کے دبایا دبا کے چھوڑیا تب آکھیا اقرا میرے آقا نے وقت کو جواب دیتا ما انا بقاری تیسرے مرتبہ جڑے والے فرشتے نے دبایا خود اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے اتنا زور نال دبایا ہے مینوں لگیا کہ نہیں میری پسلیاں نہ ٹوٹ ونجے اتنا زور نال دبایا وقت دبا کے چھوڑیا وقت فرشتہ آکھن لگا کہ ہو گیا سونیا او عبداللہ دے در یتیم آمنہ دلال او کائنات دانا دلارا پیغمبر پڑھیا ہویا کوئی نہیں تکے ہو گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کہ ہو گیا تیرا دنیا دے اندر استاد کوئی نہیں تو دنیا دے اندر کسے کو تعلیم حاصل نہیں کی تو اس رب دا نام لے کے پڑھ جس انسان نو عدم کو وجود بخشیا جس انسان نو ایک گندے پانی دے قطرے نال خوبصورت جوان بنایا جس ویلے انسان دا وجود بھی کوئی نہیں اللہ کریم ایڈا سونا وجود بخشیا اس طاقت والے رب دا نام لے کے پڑھ سونیا جڑا تیرا بھی رب ہے جس انسان نو جمے ہوئے خون نال پیدا کیتا او اللہ کریم اس دا تو نام ہے اللہ کریم تینو آپ پڑھن دی توفیق عطا کر دے سی کیونکہ او رب معمولی رب نہیں فرمایا اقرأ وربک الاکرم او تیرا رب بڑا مہربان بڑا کریم بڑیاں عزتاں والا بڑیاں طاقتاں والا رب ہے کہ جس رب کریم نے الذی علم بالقلم جس قلم نال تعلیم دتی او قلم کے جس دے نال زمانے وچوں اگلے زمانے تک علم منتقل ہویا او قلم کے جس دے نال نسلاں تو اگلی نسلاں تک علم منتقل ہویا او رب کریم کہ جڑا قلم دے ذریعے ایک علم اگلی نسل تک ایک زمانے تو اگلے زمانے تک علم پہنچا سکتا ہے اور جڑا انسان کو او علم سکھا سکتا ہے علم الانسان ما لم یعلم او جڑا رب انسان نو او علم سکھا سکتا ہے جڑا انسان پہلے کوئی نہ جانتا ہے او رب کریم اتنا زبردست طاقت والا او اختیارات دا مالک اللہ تو اس دا نام لے کے شروع کر جویں اللہ کریم قلم دے ذریعے انسان نو او علم سکھا دیتا جڑا کوئی نہیں جانتا ہے وہ رب اللہ کریم لوح محفوظ تو قرآن تیرے سینے دے اندر بھی جمع کر سکتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ تو اپنے رب دے نال جس پیدا کیتا جڑے ویلے بھی کوئی نیک کام شروع کرو مشکل کام شروع کرو تو رب دا نام لے کے شروع کیتا کرو رب آپ تہاڈی مدد کرے سی کم دے اندر برکت بھی ہو سی کم توڑ بھی چڑھ سی اے وحی دا آغاز ہویا پہلی وحی نازل ہوئی وقت وحی دا سلسلہ کچھ عرصے واسطے بند ہو گیا اس زمانے نو
فترت وحی دا زمانہ آخر کہ جس کے اندر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ وقت کچھ عرصے تو بعد اللہ نے سورہ مدثر دیاں پہلیاں آیتاں نازل کر دیتی۔ قرآن مقدس دا اے نزول جڑا میرے آقا دے سینے تک آیا، میرے آقا دے دل تے ہویا، اے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہویا، اکٹھا نہیں۔ اور مشرکین نے اس سے اعتراض جو ہے جڑا پچھلے جمعے تے میں عرض کیتا، اعتراض کیتا کیوں نہیں اکٹھا نازل ہویا جی موسیٰ دے تورات اکٹھی مل گئی موسیٰ، لگتا ہی میں معاذ اللہ آپ تیار کر دیں، تیار کر کے ساڑھے سامنے آ کے بیان کر دیں۔ اللہ کریم اس اعتراض میں بھی ذکر کیتا، وقت حکمت بیان کی تھی کہ میں کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیتا۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اے کفار دل کہ قرآن اکٹھا نازل کیوں نہیں ہویا، ہکے واری کیوں نہیں اترا۔ کذالک اللہ فرمایا ایویں تھوڑا تھوڑا کر کے ایسا نازل کرنا ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ میرا سونا جڑا تو تنگ ہوندا ہے انہاں لوگاں دیاں تکلیفاں تے اذیتاں کولوں، اے جڑے تینوں تنگ کر دے، تینوں دل برداشتہ کر دے، تیرے دل دی تسلی واسطے، تشفی واسطے، تیرے دل دی اطمینان واسطے، تینوں مضبوط کرن واسطے، تیرے دل نو پکا کرن واسطے اساں قرآن نو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیتا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اساں تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ اس قرآن نو پڑھیا تے نازل کیتا۔ علماء کرام نے کئی حکمتاں بیان کیتی ہیں کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا، چند ایک سو گن۔ پہلی حکمت جڑی آیت دے اندر موجود ہے، تثبیت قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل مضبوط ہوئے، میرے آقا نو نال نال تسلی ملدی رہے کہ مینوں کوئی پوچھن والا بھی ہے، میرے تے کوئی شفقت دا ہاتھ رکھن والا بھی ہے۔ اعتراض کرن والے مشرک میرے آقا نو جڑیاں تکلیفاں دیندے ہیں، کدے اٹھدیاں اوجڑیاں گد نال بھریاں ہویاں چاہ کے میرے آقا دے کنڈ مبارک تے رکھ دیندے، کدے میرے آقا دے دروازے دے سامنے آ کے گند دے ٹوکرے سٹ ویندے، کدے ابو لہب دی بیوی ام جمیل راہ تے کانٹے دار لکڑیاں بچا دیندی ہے، اور کدے طائف دے اندر میرے آقا نو لہو لہان کر دیندے، کدے احد دے میدان دے اندر میرے آقا دے دن مبارک شہید ہو جاندے، میرے آقا جس زخماں دی تاب نہ لا کے کسے گڑے دے اندر بھی ڈھہ ویندے۔ اے جڑیاں تکلیفاں آندیاں، اذیتاں آندیاں، مصیبتاں آندیاں، تاکہ نال نال اللہ کریم تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کر کے تسلی دیندا رہے میرا سونا پیغمبر۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، میرا سونا پیغمبر پریشان نہ ہو، تیرے تو پہلے اور اللہ دے پیغمبراں تے بھی تکلیفاں آندیاں رہیاں، انہاں تے بھی مصیبتاں آندیاں رہیاں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا لمبا عرصہ اپنی قوم والیاں دیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، کتنا عرصہ اذیتاں برداشت کیتیاں، وقت بھی 950 سال دی محنت تو بعد چند لوگ مسلمان ہوئے، اور تیرے تو پہلے پیغمبراں تے بھی رسولاں تے بھی تکلیفاں آندیاں رہیاں، جویں انہاں صبر کیتا ہے میرا سونا تو بھی صبر کر، صبر دا پھل بڑا میٹھا ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، ایویں اللہ کریم نے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کر کے میرے آقا نو نال نال تسلیاں دتیاں، تاکہ میرے آقا دل برداشتہ نہ ہوئے تے دل تنگ نہ ہوئے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، دوسری حکمت،
التدرج فی تشریع الاحکام، او جڑا وحشیانہ زندگی بسر کرن والا دور آئی، او جڑا درندگانہ زندگی بسر کرن والا معاشرہ تے لوگان، اگر ایویں اللہ کریم پورا قرآن اکٹھا چا نازل کریا، سارے احکام اکٹھے چلاگو کریا، تو نہ لوگا واسطے برداشت کرنا مشکل ہونیا، تا واسطے اللہ کریم تھوڑے تھوڑے احکام نازل کیتے، آہستہ آہستہ جس وقت جتنی ضرورت ہے اللہ کریم اس ویلے اتنے احکام نازل کیتے، تاکہ لوگا واسطے عمل کرنا مشکل نہ ہوئے۔ ایک دوسری حکمت التدرج فی تشریع الاحکام، اور تیسری حکمت تسہیل و حفظ القرآن، تاکہ اس قرآن نو یاد کرنا آسان ہو ونجے، کیونکہ اللہ دا پیغمبر جنہ لوگاں دے اندر آیا او لوگ بھی امی ہن، کہ ہن امی کے معنی ان پڑھ، امی لوگن پڑھے ہوئے کوئی نہ ہن۔ اللہ کریم فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس ذات نے ایک رسول مبعوث کیتا امیاں دے اندر، انہاں دے وچوں، او بھی امی رسول بھی امی۔ پہلی گل هو الذی بعث، مبعوث کیتا اللہ کریم نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ربنا وبعث فیہم، اللہ کریم تو میری اولاد وچوں ایک مدرس تے لوگاں نو تعلیم دیون والا رسول مبعوث کر۔ اور تیسرا مقام لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، مبعوث کیتا اللہ کریم نے پورے قرآن دے اندر۔ میرے دوستا تو ویکھ لے اللہ کریم نے ہر جات میرے آقا دی بعثت نو بیان کیتا، ولادت نو نہیں بیان کیتا۔ گل سمجھ آئی؟ پورے قرآن دے اندر میرے آقا دی ولادت کے دائیں بھی بیان نہیں ہوئی۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تا بیان کیتی، اور بڑی تفصیل نال بیان کیتی، تاکہ او یہودی جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ مریم تے اتنے بڑے بڑے الزام لا رہے ہیں، اللہ کریم اس الزام نو دھوڑ واسطے حضرت عیسیٰ دی ولادت تا بیان کیتی، کیونکہ انہاں دی ولادت نارمل نہیں ہوئی، غیر معمولی طریقے نال ہوئی ہے، اب نارمل ہوئی ہے، لیکن میرے آقا دا نارمل طریقے نال پیدا ہوئے، ولادت نو نہیں ضروری سمجھا، بعثت نو ضروری سمجھا۔ اور میں سبق دے کے ونجا اپنے یاراں نو بھی کہ بجائے ولادت بیان کرن دے بعثت بیان کرن، میرے نبی دا اس دھرتی تے آمن دا مقصد بیان کر۔ ولادت ضروری نہیں، ولادت کس نو اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض؟ کسی نو کوئی اعتراض نہیں ولادت دے اندر۔ اگر مخالفت ہوئی، دشمنیاں ہویاں، اپنے بیگانے تے پرائے ہوئے، تا اس بعثت دی وجہ کو ہوئے، تو بعثت بیان کر، لوگاں نو میرے نبی دے آمن دا مقصد بیان کر، ولادت ضروری نہیں۔ آئی گل سمجھ؟ ناراض نہیں ہونا، قرآن دی گل ہے، حق گل ہے۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہاں امیاں دے اندر اللہ کریم ایک امی رسول نو بھیجا، او بھی امی تے رسول بھی امی۔ امی دا معنی ان پڑھ، مگر ایک سوال ذہن دے اندر تاند ہے، ویکھیا منجے تک کتنے ماہر ڈاکٹر انہاں دے اندر موجود ہیں، ہن کی کوئی کتنے ماہر انجینئر موجود ہیں، انہاں دی عمارتاں نو ویکھ کے اج دا انجینئر بھی دماغ پکڑ کے بہ ویندے کہ بغیر مشینری تو اتنے بڑے بڑے پتھر نہ فٹ کیویں کیتے۔
کتنے ماہر انجینئر، ماہر ڈاکٹر موجود ہیں، ہر فن کے اندر انہوں نے مہارت کتابت، لکھائی، شاعری، کتنے فنون انہوں نے اندر ہم، مگر قرآن آخر امی کہ ہم ان پڑھ کہ ہم ہر فن دنیا دا موجود ہے مگر قرآن دی روح نال کے ہیں ان پڑھ۔ آج بھی اگر کوئی بندہ ڈاکٹر بھی بن گیا، انجینئر بن گیا، وکیل بن گیا، جج بن گیا، کسی شعبے کے اندر چاہے کتنا بڑا اس کو دنیاوی تعلیم دا ڈپلوما کیوں نہیں، مگر قرآن دی روح نال کے ہے ان پڑھ۔ قرآن دی روح نال پڑھیا او بندہ ہے جس قرآن دا علم حاصل کیتا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب تو بہتر او بندہ ہے کہ جس قرآن دی تعلیم حاصل کی۔ قرآن دی روح نال پڑھیا کون ہے؟ جس اللہ دی وحی دا علم حاصل کیتا۔ چونکہ او امی ہن، ان پڑھ ہن، رسول بھی امی، لوگ بھی امی، انہاں واسطے اس کتاب نو، اللہ دی وحی نو اکٹھا یاد کرنا مشکل ہے۔ اللہ کریم نے اس واسطے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیتا تاکہ میرے آقا واسطے تے میرے آقا دے یاراں واسطے اے قرآن یاد کرنا آسان ہو ونجے۔ کتنی بڑی حکمت ہے۔ اور چوتھی حکمت مسایرۃ الحوادث والوقائع، او جڑے حادثات واقعات پیش آندے رہندے ہیں تاکہ انہاں دے نال قرآن دی مناسبت رہے۔ جس ویلے بھی کوئی واقعہ آ ہو ونیا، کوئی حادثہ ہو ونیا، کوئی واقعہ پیش آویا، اللہ کریم اس موقع دی مناسبت نال تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کر دے رہے تاکہ میرے آقا کو بھی تسلی رہے، میرے آقا دی رہنمائی بھی ہوندی رہے تے میرے آقا دے یاراں دی بھی رہنمائی ہوندی رہے۔ یہ چار حکمتاں میں عرض کیتی ہیں، میرے آقا دی تسلی واسطے، اور تھوڑے تھوڑے احکام نازل کیتے کہ اکٹھے نازل ہونا تا عمل مشکل ہو گیا، بس او ہن بھی امی یاد کرنا مشکل ہے تا تھوڑا تھوڑا نازل کیتا۔ وقت چوتھے نمبر تے جس وقت بھی کوئی واقعہ، کوئی حادثہ پیش آتا، کوئی لوگ آ کے سوال کرے نا، او جی میں مشرکین گئے نا یہود مدینہ کول کہ بھائی کوئی ایسے سوال دسو کہ اساں اس پیغمبر نو لاجواب کریے، انہوں نے آکھیا نا روح دے متعلق اصحاب کہف اور ذوالقرنین دے متعلق پوچھو۔ جس وقت آئے سوال گھن کے تو اللہ دے نبی کے فرمایا کل آوائے ذہن کے اندر کہ ہے اللہ وحی نازل کرے سی تا ایک اس واسطے تھوڑا تھوڑا اور جی میں سوال گھن کے آئے، اللہ کریم نے وحی بھیجی، وحی بھیج کے اس وقت اس موقع دی مناسبت نال اللہ کریم نے قرآن دا حصہ نازل کیا۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ وقت سب تو پہلے چونکہ وہ معاشرہ امی ہے نا، ہن ذکر کیتا ان پڑھ لوگ نا امی لوگ، اس واسطے سب تو پہلے اس قرآن دی حفاظت تے زور دیتا گیا کہ اس کو محفوظ کیتا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے سب تو پہلے اس دا نزول میرے آقا دے سینے تے کیتا، فرمایا نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ جبرائیل امین و فرشتیاں دا سردار، نوریاں دا سردار، امام الانبیاء دے دل تے قرآن لے کے آیا اس واسطے کہ تاکہ اللہ دے پیغمبر لوگاں نو ڈراویں۔ اللہ کریم ایڈا اہتمام کیتا، اللہ دے پیغمبر بھی اہتمام کرتے ہیں، جی میں جبرائیل امین آ کے قرآن پڑھ دیں، اللہ دا پیغام سنیں دیں، وحی سنیں دیں، نال نال میرے آقا بول دے ہم، نال نال پڑھ دیں کہ دائی منو قرآن بھول نہ ونجے، اللہ دا پیغام کہ دائی بھول نہ ونجے۔ لیکن اللہ کریم منع کر دیتا، فرمایا وَلَا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، میرا سونا جلدی نہ کر پڑھن دے اندر، جلدی جلدی نہ پڑھ،
کہ کوئی ضرورت نہیں، جلدی نہ پڑھ اس تو پہلے کہ وہی مکمل ہوئے، وہی پوری ہون تو پہلے تاں توڑی میرا سونا پیغمبر نال نال نہیں پڑھنا۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا لا تحرک بہی لسانک لتعجل بی، میرا سونا پیغمبر جلدی نہ پڑھ، اپنی زبان نو حرکت نہ دے کہ جڑے ویلے قرآن پڑھیا ونجے تا قرآن دا ادب ہے کہ خاموشی نال سنیا ونجے۔ او سورہ انفال تو پہلے اللہ کریم 9ویں سپارے دے اندر فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جس وقت قرآن پڑھیا ونجے تا اے قرآن دا ادب ہے کہ اس نو توجہ نال سنیا ونجے تے خاموشی نال سنیا ونجے تاکہ اللہ کریم تواڈے تے رحم کرے۔ یاد رکھی میرے دوستا، اے اللہ دا حکم تے آرڈر تے وہی نماز دے اندر بھی لاگو ہے تے نماز تو بغیر بھی لاگو۔ آئی سمجھ؟ نماز دے اندر بھی ایو حکم ہے کہ جڑے ویلے امام قرآن پڑھدا پیا ہے تینوں پیچھے پڑھن دی اجازت کوئی نہیں، کہ قرآن پڑھیا ونجے تا قرآن دا ادب ہے کہ اس نو خاموشی نال تے توجہ نال سنیا ونجے۔ میرے دوستا ذرا مثال بھی دیواں، او فرشتیاں دی جماعت جڑے ویلے میرے آقا دی زبانی قرآن سن دین، اللہ دا قرآن آکھدا ہے اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، جڑے ویلے او جنہ دی جماعت پھری میرے آقا دی زبانی قرآن سنیا، قرآن دی آواز جنہ دے کنا دے اندر پئیے فلما حضروہ، جڑے ویلے قرآن دی محفل دے اندر آئے حاضر ہوئے قرآن دی محفل دے اندر قالو انصتو، آکھن لگے او جنو خاموش ونجو خاموش ونجو قرآن پڑھیا جاری ہے۔ ایک قرآن دا ادب ہے کہ قرآن پڑھیا ونجے تا خاموشی اختیار کیتی ونجے، اے ادب جنہ نو تا سمجھ آ گیا، پتہ نہیں ساڑے انسان مسلمان بھرا نو کیوں نہیں سمجھ آیا۔ واضح جو حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، توجہ نال سننا ہے تے خاموشی نال سننا ہے۔ اللہ کریم منع کر دیتا میرا سونا قرآن پڑھیندا پیا ہوئے تا زبان نو حرکت نہیں دیونی تے ڈرنا نہیں کہ دائیں بھول نہ ونجے۔ میں اللہ کریم آپ جو ذمہ داری اٹھا رہا کہ جڑے ویلے جبرائیل امین قرآن لے کے آئے تے وہی جس ویلے مکمل ہو گئی اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، وہی مکمل ہو گئی، بھلن دا خطرہ تے خدشہ نہیں گھننا، بھلن دا خوف نہیں کرنا۔ میں اللہ کریم وہی بھیجن والا، میں آپ ذمہ داری اٹھا رہا کہ قرآن میں تیرے سینے دے اندر آپ جمع کرے سا، تیرے سینے دے اندر بھی جمع کرے سا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، تے سینے تو زبان تے بھی جاری میں آپ اللہ کرے سا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا، زبان تو الفاظ بھی جاری کرے سا تے تشریح بھی میں آپ اللہ کریم تیری زبان تے جاری کرے سا۔ ساریاں ذمہ داریاں اللہ کریم نے آپ لے لئیاں کہ میرا سونا پیغمبر تیرے سینے دے اندر قرآن نو جمع بھی میں کرنا ہے، زبان تے جاری بھی میں کرنا ہے، قرآن دی وضاحت بھی میں کراونی ہے کہ جس ویلے ساریاں ذمہ داریاں خود رب کائنات نے جو لے لئیاں توقع قرآن دے اندر اعلان ہو گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے اللہ دا او کلام ہے، اللہ دی او کتاب ہے کہ جس دے اندر شک دی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ذمہ داری جو اللہ نے آپ لئی ہے۔ اور یہ خطبے دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ،
اس ذکر نو اسا آپ نازل کیتا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ود اس دی حفاظت بھی میں اللہ کریم آپ ذمہ لے آئے حفاظت دا. کتنی ذمہ داری اللہ نے. اس کلام دے اندر شک کیویں باقی رہ سکتا ہے؟ کیویں او منحوس شکل والا بے غیرت انسان آکھ سکتا ہے کہ اس قرآن دے اندر معاذ اللہ فلاں فلاں بندے نے تبدیلیاں کی دیا؟ کوئی نہیں کر سکتا تبدیلی. میں پہلے ذکر کر چکا شروع دے اندر باقاعدہ ویڈیو بطور ثبوت موجود ہے میرے کو اس انڈیا دے بندے دی جس آکھیا قرآن دے اندر 26 آیات ایسیا ہیں کہ معاذ اللہ انہاں دے نال اسلام دے اندر دہشت گردی پیدا ہو رہی ہے. اس دے الفاظ نے کہ اگر ان آیات کو کڑ دیتا ونجے تاں اسلام امن والا ہو سکتا ہے وگرنہ اسلام دہشت گرد ہے. لیکن ہن میں ذکر کر چکا اللہ کریم حفاظت دا ذمہ آپ لیا. کوئی مائی دلال تا قیامت اس قرآن کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا. سارا دا ایمان ہے کہ نہیں؟ جنہ دا ایمان ہے ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ. اے ایمان تے یقین مضبوط رکھنا ہے آپ. اور کوئی بھی اس قسم کی چیز سامنے آوے نہیں قبول ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. تورات، زبور، انجیل انہاں دے اندر تبدیلیاں ہو گئیاں مگر قرآن دے اندر تبدیلی ممکن نہیں. اللہ کریم حالات ایسے پیدا کر دے بڑے کہ او جڑا تبدیلی کرنے والا ہے آپ مٹ سکتا ہے مگر رب دا قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے ذمہ داری جو اللہ کریم آپ لئیے بات اس کے اندر کیویں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن مقدس کا دور کریں دے رمضان دے اندر جبریل امین دے نام تاکہ یاد رہے قرآن. اور جس سال میرے آقا دی وفات ہوئی میرے آقا نے 2 دفعہ دور کیتا. وقت میرے نبی جڑے والے صحابہ نو قرآن سنیں دے ہیں صحابہ نو اتنا شوق حفظ دا آپ بھی اس نو یاد کر دے ہن ہورا لوگاں نو بھی یاد کرویں دے. اس طرح اللہ کریم نے اس قرآن نو محفوظ کیتا. قرآن مجید ایک تا اے حفاظت دا طریقہ سینے دے اندر محفوظ. سب تو پہلے میرے آقا دے سینے تے اتریا. میرے نبی دا سینہ قرآن دا خزینہ بڑھیا. بعد اس تو بعد میرے آقا دے سینے تو صحابہ دے سینے دے اندر محفوظ ہویا. بعد دوسرا طریقہ اللہ دے پیغمبر جڑے ویلے وحی آوے ہا تا جڑے لکھنا جانتے ہیں نا صحابہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ خلفائے اربعہ اے جڑے لکھنا جانتے ہیں اللہ دے پیغمبر جڑے ویلے وحی آوے ہا ایک کاتب نو بلا کے وہ وحی لکھویں دے ہیں. وقت صرف لکھویں دے نہیں لکھوا کے سن دے بھی ہیں کہ نہیں لکھاں کوئی غلطی نہ رہ گئی. اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہاں کاغذ نہیں ملیا اس طرح تا فراوانی ہے کو نہ کاغذ دی کاغذ نہ ملے ہاں کہ دائی جانور دی ہڈی مل ونجے ہاں اس تے لکھ دے ہن. چمڑا مل ونجے ہاں اس تے لکھ دے ہن. بانس دی لکڑی ملے ہاں اس تے لکھ دے ہن. کھجور دی شاخ ملے ہاں اس تے لکھ دے ہن. درختاں دے چوڑے پتے ملن ہاں تا اس تے لکھ دے ہن. مختلف چیزاں جیڑیاں موجود ہن اور جیڑیاں دیر تک رہن والیاں ہن اللہ کریم دے پیارے پیغمبر نے اس قرآن نو محفوظ کرنے واسطے لکھن دا بھی اہتمام کیا. آپ تا نہ لکھ سکتے ہیں امی ہیں کائنات وچ میرے آقا دا استاد کوئی نہیں مگر قربان ہو جا میرے آقا دی عظمت تو اس کائنات کے اندر میرے آقا دا کوئی استاد نہیں مگر میرے آقا پوری کائنات واسطے معلم تے استاد بن گیا ہے. لکھاون دا اہتمام کیتا تاکہ اے قرآن محفوظ ہو ونجے. وقت اجازت نہیں دے رہا بس آخری گل اے کرے ساں کہ اے قرآن جڑا ساڑے سامنے موجود ہے نازل انج نہیں ہویا.
میں گفتگو اگلے جمعے تے کرے سا صرف مختصر نازل ہے کہ جیڑا قرآن ساڑھے سامنے موجود ہے یہ نازل نہیں ہویا۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ سب تو پہلے وہی سورۃ العلق دی نازل ہے او آخری سپارے دے اندر، اور سب تو آخری سورۃ النصر نازل ہوئی او بھی آخری سپارے دے اندر۔ اے ترتیب اے نہیں، ہاں اللہ نے جس وقت پیغام بھیجیا وہی بھیجی جبرائیل امین کو، نال اے دس دیتا کہ جا کے میرے آقا نو دس دے، میرے سوہنے نے دس دے کہ اے آیت اے سورت قرآن دے فلاں حصے تے رکھنی، اے ترتیب میرے آقا نے دسی اور آپ نہیں بلکہ اللہ دے حکم نال دسی۔ اے او ترتیب ہے جس ترتیب نال قرآن لوح محفوظ دے اندر موجود ہے، اے اس ترتیب نال آیا، اس ترتیب نال ہے کہ جیڑا موقع مناسب ہویا اس موقع دی مناسبت نال قرآن نازل ہویا، مگر جمع انج ہوئے کہ جیویں لوح محفوظ دے اندر ہے، کیویں محفوظ ہویا اور کیویں جمع ہویا، اس سے انشاءاللہ اگلے جمعے تے گفتگو بھی کرے سا اور مثال نال سمجھے سا۔ جو کچھ میں آکھیا دعا ہے کہ اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اسا سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔